بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن قرآن مجید کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع بھی ہے اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کی فہم کے لیے انتہائی ناگزیر بھی۔ اعجاز القرآن پر گفتگو کرتے ہوئے دو مختلف حیثیتیں یا دو مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اعجاز القرآن بطور ایک علم اور بطور ایک شعبہ علوم قرآن کہ کس طرح مرتب ہوا اور کن کن اہل علم نے کن کن پہلوؤں کو قرآن مجید کا اعجازی پہلو قرار دیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی نشانی اور علامت کے طور پر پیش فرمایا، کس اعتبار سے معجزہ ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے سیاق و سباق میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اعجاز القرآن نے علوم قرآن کے ایک شعبے کی حیثیت اختیار کی، اس پر اہل علم نے تصنیف و تالیف کر کے مواد فراہم کیا اور بہت جلد اس کو ایک مستقل بذات مضمون یا پہلو کی شکل دے دی، اور آج یہ علوم قرآن کے انتہائی اہم مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے۔ غالباً سب سے پہلی شخصیت جس نے اعجاز القرآن کے موضوع پر الگ سے منفرد بذات کتاب لکھی وہ مشہور شافعی فقیہ اور متکلم اور اصولی قاضی ابو بکر باقلانی ہیں، جنہوں نے اعجاز القرآن کے نام سے ایک مستقل بذات کتاب تیار کی۔ پھر اعجاز القرآن کے موضوع پر مختلف اہل علم نے کام کیا اور اپنی تحقیقات کے نتائج کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ابن خلدون کے بقول دور صحابہ کے بعد جن دو شخصیتوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو کما حقہ سمجھا ہے، ان میں علامہ جار اللہ زمخشری اور شیخ عبد القاہر جرجانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ شیخ عبد القاہر جرجانی نے بھی اعجاز القرآن پر ایک الگ کتاب لکھی اور وہ کتاب بعد میں تمام آنے والوں کے لیے ایک ماخذ اور مصدر قرار پائی۔ جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے نکلنے والے اصولوں پر کام کرنا چاہا، وہ شیخ عبد القاہر جرجانی کی کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکے۔ عبد القاہر جرجانی کے کام کی ایک اور اہمیت ہے جس نے اس کو دوسری کتابوں سے ممتاز بنا دیا ہے۔ بقیہ حضرات نے، مثلا قاضی ابو بکر باقلانی نے اعجاز القرآن پر کتاب لکھی، انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ قرآن پاک میں فصاحت و بلاغت کے کون سے اصول بیان ہوئے ہیں، ان فصاحت و بلاغت کے معیارات کے پیش نظر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا کیا درجہ ہے، انہوں نے یہ بتانے پر اکتفا کیا۔ لیکن علامہ عبد القاہر جرجانی اس سے آگے بڑھے، انہوں نے پہلے یہ متعین کیا کہ قرآن پاک میں جو فصاحت و بلاغت کے اصول بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، یعنی قرآن پاک کے اسلوب سے جو فصاحت کا انداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے، جو بلاغت کے اصول نکلتے ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر ان اصولوں پر انہوں نے مبنی کر کے ایک مستقل بذات کتاب لکھی جو بعد میں آنے والوں کے لیے عربی بلاغت کی ایک بنیادی کتاب قرار پائی، جس کا نام ہے اسرار البلاغہ۔ یہ چھپی ہے، بارہا چھپی ہے اور عام دستیاب ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر عربی بلاغت کے اصول مدون کیے ہیں، جن کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی بلاغت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور قرآن پاک کی بلاغت سے ان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ گویا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے ملا دیا ہے، انگریزی محاورے میں ڈو ٹیل کر دیا ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ اب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابن خلدون کا یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ عبد القاہر جرجانی سے زیادہ
قرآن پاک کی بلاغت کو کسی نے نہیں سمجھا. جب اس وقت نہیں سمجھا, اس کے بعد سمجھنے والے کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح سے اور بہت سے حضرات نے جنہوں نے قرآن مجید پر تحقیق کو اپنا موضوع بنایا, قرآن پاک کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے لکھا ہے, اور علوم قرآن پر لکھی جانے والی کوئی کتاب اعجاز قرآنی کے موضوع سے خارج نہیں ہے. قاضی عیاض ایک مشہور اندلسی فقیہ اور متکلم اور سیرت نگار تھے, ان کے نام سے سیرت کا ہر طالب علم واقف ہے. ان کی ایک بڑی نفیس اور منفرد نوعیت کی کتاب ہے الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر کیا حقوق ہیں, اور اس میں یہ بحث بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص کون سے عطا فرمائے گئے, اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پیغام پر آپ کے پیغام کو جو برتری و فضیلت حاصل ہے, اس کے کون کون سے پہلو ہیں جو قابل ذکر ہیں. اس سیاق و سباق میں انہوں نے اعجاز قرآن پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, جس میں اس موضوع کو بہت نکھار کر انہوں نے بیان کیا ہے. جب ہم اعجاز قرآن پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعجاز یا معجزہ جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعجاز کے معنی تو معجزے کے طور پر سامنے آنا یا معجزہ دکھانا یا دوسروں کو معجزہ دکھا کر عاجز کر دینا. لفظی معنی تو اعجاز کے یہ ہے, عاجز کر دینا, دوسرے کو ثابت کر دینا کہ یہ نااہل ہے. ٹو رینڈر سم ون انکیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ, یہ اعجاز کے لغوی معنی ہے. لیکن اعجاز کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک معجزے کو نہ سمجھا جائے. معجزہ اسلام کی ادبیات میں ایک دینی اور مذہبی اصطلاح کے طور پر مروج ہے, لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بھی ہے کہ معجزہ کی اصطلاح قرآن پاک میں بھی نہیں آئی اور احادیث میں بھی نہیں آئی. صحابہ نے بھی غالباً اس کو استعمال نہیں کیا, اور غالباً تابعین نے بھی استعمال نہیں کیا. یہ اصطلاح بات کی ہے, جس سے گویا یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن پاک جس پہلو سے منفرد حیثیت رکھتا ہے وہ پہلو ایسا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے. اس نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے. تو لغوی مفہوم کے اعتبار سے یہ اصطلاح مروج ہوئی, لیکن بعد میں ہوئی. قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے جس مفہوم میں ہم معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آیت کا لفظ استعمال کیا ہے. نشانی تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دوسری نشانیوں کے لیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دیں. ان معجزات کے لیے آیات کا لفظ آیا ہے. گویا قرآن پاک کی اصل اصطلاح آیت یا معجزہ ہے, جس کا ترجمہ معجزہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری اصطلاح قرآن مجید کی برہان ہے, ایسی دلیل جو ناقابل تردید ہو اور جس سے کوئی بات پورے طور پر واضح ہو کر سامنے آ جائے. یہ دو اصطلاحات قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں, آیت اور برہان, اور دو اصطلاحات جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ حدیث اور صحابہ کرام کے لٹریچر میں اور ادب میں استعمال ہوئی ہیں, دوسرے اسلامی ادب میں بھی آئی ہے. وہ ہے دلیل اور علامت, نبوت کے دلائل اور نبوت کی علامات. دلیل کے معنی بھی راستے کا نشان بتانے والے کے ہیں. راستے میں جو نشانات منزل لگائے جاتے ہیں, میل کے لیے پتھر لگائے جاتے ہیں, سنگ میل لگائے جاتے ہیں, عربی زبان میں اس کو بھی دلیل کہتے ہیں, اور راستہ بتانے والے ساتھی کو بھی دلیل کہتے ہیں. گویا جس چیز کو ہم معجزہ قرار دے رہے ہیں یہ ہمیں راستہ بتا کر اس منزل پر لے جاتا ہے جو منزل ایمان کی, ایقان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے. یہ اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں, سنت میں اور ابتدائی اسلامی ادب میں استعمال ہوئی ہیں. اسی اصطلاح کے مفہوم کو زیادہ جامع اور زیادہ قابل فہم بنانے کے لیے بعض علماء اسلام نے معجزہ کی اصطلاح استعمال کی, یعنی وہ نشانی جو عاجز کر دے. معجزہ دراصل صفت تھی آیت کی, الآیت المعجزہ, یعنی وہ نشانی جو عاجز کر دے اور اپنے جیسی مثال لانے سے لوگوں کو عاجز بنا دے. اعجاز کے معنی ہیں عاجز بنا دینا, اور یہ گویا اس کا صیغہ مصدری ہے. اصطلاحی اعتبار سے معجزہ کے معنی ہے کہ وہ خارق عادت امر
وہ خارق عادت امر جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو. یہاں 3 چیزیں قابل ذکر ہیں. پہلے یہ کہ وہ امر جو ظاہر ہوا ہے، وہ بات یا وہ معاملہ یا وہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے وہ خارق عادت ہو. اس کی ابھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ خارق عادت سے کیا مراد ہے. دوسرے یہ کہ وہ کسی پیغمبر کے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے بھیجا گیا ہو یا ظاہر کیا گیا ہو. اور تیسرے یہ کہ وہ انسانوں پر یا اس پیغمبر کے مخاطبین پر اس طرح سے ظاہر و واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے اور وہ کوئی تعویل نہ کر سکیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یا سبب کیا ہے. خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز عام انسانوں کی بس اور سکت میں نہ ہو، عام انسان اس کو نہ کر سکیں، وہ انسان جو اس وقت پیغمبر کے مخاطب ہیں. اس کو خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان اس پیغمبر کے مخاطب ہیں اس وقت، وہ اس کام کو کر کے نہ دکھا سکیں اور یہ بات ان کی بس اور سکت سے باہر ہو، وہ اس کو کرنے سے عاجز ہو. اور پیغمبر اپنی نبوت کی صداقت کے لیے وہ کر کے دکھا دے اور لوگ اس طرح سے مبہوت ہو جائیں، ساکت ہو جائیں کہ پھر آگے اس کا جواب نہ دے سکیں. اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تائید اور حمایت کے لیے معجزات بھیجے. اگرچہ یہ بات بھی نبوت اور انبیاء کی تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے انتہائی قریبی اور انتہائی مقرب انسانوں کو کبھی معجزے کی ضرورت نہیں پیش آئی. کبھی کسی سعید روح نے معجزہ نہیں طلب کیا. ایک سعید انسان، ایک قلب سلیم کے سامنے جب پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے اس طرح سے بلا تامل بلا تردد لبیک کہا جیسا کہ وہ پہلے سے منتظر تھے کہ اس شخصیت کا یہی مقام اور درجہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ملتی ہے کہ جو شخص جتنا سلیم روح رکھتا تھا، جتنا قلب سلیم کا حامل تھا اور انبیاء علیہ السلام سے جتنی گہرائی سے واقف تھا، اتنی شدت سے انہوں نے اس شخصیت نے انبیاء علیہ السلام کے اس دعوے کو تسلیم کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھی. آپ کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ قریش کی خاتون تھیں اور دور سے رشتہ داری بھی ہوتی تھی، خاصی دور سے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20-22 سال تھی، اس وقت سے لے کر بلکہ شاید 20 سال کی عمر سے لے کر براہ راست ان کا حضرت خدیجہ کبریٰ سے رابطہ موجود تھا. پہلے بطور ایک شریک کاروبار اور بزنس کلیگ کے، پھر شریک زندگی کے، اور 25 سال ان کے اس شراکت میں گزر چکے تھے. یہ 25 سال کافی ہوتے ہیں کسی شخص کی شخصیت، اس کے کردار، اس کی عظمت، اس کی کمزوریاں، اس کے زندگی کے سارے پہلوؤں کو جاننے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. اور پھر ایک چیز اور دیکھیں کہ جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کمزوریوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے. کسی انسان کی کمزوری سے واقف ہونے کے لیے اس کے ساتھ رہنا کافی ہے. دور کے دون بڑے سہانے ہوتے ہیں، فلاں بزرگ صاحب، علامہ صاحب، دور سے سنا ہے، ایک آدمی نے تقریر سنی تو تاثر اچھا قائم ہو جاتا ہے. ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. اسی لیے مشہور ہے کہ بیویاں کبھی کسی کی بزرگی نہیں مانتی. ایک بزرگ کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی کرامت دکھائیں کہ بیوی بھی مانے، تو انہوں نے ہوا میں پرواز کر کے دکھائی تو بیوی بڑی متاثر ہوئی. تو اگلے دن کہنے لگیں کہ دیکھو بزرگ ایسے ہوتے ہیں، تم بڑا دعویٰ کرتے ہو، رات میں نے دیکھا ایک بزرگ آسمان میں اڑ رہے تھے. کہنے لگی بندی خدا کی میں ہی تھا وہ. کہنے لگی اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. تو گویا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہوتا. لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو یہ استثناء حاصل ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس میں شخصیت کی عظمت، خوبیاں اور بڑائی سامنے آتی رہتی ہے. جو جتنا قریب ہوگا اتنا احساس عظمت کا ہوتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے ہند ابن ابی حالہ، جو حضرت حسن اور حسین کے ماموں تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ اور بڑا بلیغ اور عمیق تبصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور رویے کے بارے میں کیا. ان کی ایک روایت ہے، کئی جگہ کتابوں میں نقل ہوئی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ اذا رآہ بدیہۃ ہابہ، جب کوئی شخص پہلی بار دیکھتا تھا تو ایک رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وَإِذَا خَالَطَهُ مَعِیشَةً أَحَبَّهُ، اور جو شخص ساتھ رہنے کا جس کو موقع ملتا تھا، ملتا جلتا تھا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی جاتی تھی، بڑھتی جاتی تھی۔ اسی لیے کہ قریب آنے سے وہ مزید پہلو سامنے آتے تھے جو دور سے نظر نہیں آتے تھے، خوبیاں اور اچھائیاں۔ یہی وہ اچھائیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام پیغمبروں کے اور انبیاء علیہ السلام کے قریب ترین ماننے والوں کو پہلے سے معلوم تھیں، اور ان کا شدید احساس ان کے دل میں موجود تھا۔ چنانچہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ سنا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عظمت کردار کا جو احساس ان کے دل میں جاگزین تھا، اس نے فوراً جس رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ واقعی اس شان کی شخصیت کو اللہ کا نبی ہی ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت بقیہ صحابہ کرام کی تھی، حضرت بکر صدیق کی اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام کی۔ اس لیے جس کے دل میں پہلے سے ایمان کے لیے آمادگی اور استعداد موجود ہو وہ معجزہ نہیں مانگتا۔ ان میں سے کسی نے معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت بکر صدیق نے نہیں کہا کہ معجزہ دکھائیں، حضرت خدیجہ نے نہیں کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، جیسے ہی دعوت دی فوراً قبول کر لی۔ جو لوگ معجزہ مانگتے ہیں وہ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ فرعون نے کہا تھا نشانی دکھاؤ لیکن ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل، ابو لہب ساری عمر معجزے اور نشانیاں مانگتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس لیے ایک طرف ایک انتہا پر لوگ ہیں، بلندی کی انتہائی چوٹی پر ہیں، جن کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک طرف پستی کی انتہائی گہرائی میں لوگ موجود ہیں جو کسی بھی قسم کے معجزے کو نہیں مانتے، جنہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا اور نہیں مانا۔ چاند سے یاد آیا، جب یہ جولائی 1968 میں آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا تھا تو سب سے پہلا جو اس نے کمیونیکیشن بھیجا تھا اس میں یہ تھا کہ پورے چاند کے چاروں طرف اس کے پورے قطر میں تقریباً 1 میل چوڑی ایک ایسی نہر سی بنی ہوئی ہے جو جس کی شکل یہ ہے کہ جیسے کسی مٹی کی گیند کو یا کسی گارے کی گیند کو توڑ کے ملایا جائے تو ملانے سے وہاں نشان بن جاتا ہے، اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ کمیونیکیشن اس کا شائع ہوا اور ڈیلی ٹیلی گراف میں چھپا۔ جب مسلمانوں نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا تو بعد میں اس کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور بعد میں یہ چیز نہ شائع ہوئی، نہ کسی کتاب میں لکھی گئی، نہ کہیں بیان ہوئی، لیکن پہلے کمیونیکیشن میں یہ چیز موجود تھی اور ڈیلی ٹیلی گراف جو لندن سے نکلتا ہے اس میں شائع ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ بڑے بڑے معجزات دیکھنے والے جنہوں نے شق القمر جیسا معجزہ ہوتے دیکھا وہ بھی ایمان نہیں لائے، وہ اپنے کفر پر اسی طرح قائم رہے۔ لیکن اس درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس بلندی اور اس پستی کے درمیان جو مخلوق ہے، اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جس کے دل میں استعداد تو ہوتی ہے لیکن ایک پردہ پڑا ہوتا ہے، اور معجزے کے دیکھنے کے بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ معجزہ ایسے ہی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے، اور دراصل اسی اکثریت جو خاصی بڑی تعداد میں ہوتی ہے اس کو ایمان کی طرف راغب کرنے کا اور اس کو یہ باور کرانے کا کہ یہ شخصیت ایک عظیم الشان شخصیت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ترجمان کے طور پر بھیجی گئی ہے، اور اس کو نشانی کے طور پر یہ خوبی دی گئی ہے جس کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا، تو یہ ایک یقین قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ اس نے جس پیغمبر کو بھیجا اور اس کو جو معجزہ دیا وہ اس علاقے کے حالات اور اس علاقے کے ماحول اور اس علاقے کی سطح کے مطابق دیا۔ جس علاقے میں جو لوگ موجود تھے، جو ان کی سطح تھی ذہنی اور عملی اور ثقافتی تمدنی، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو معجزہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا، جزیرہ عرب کے شمالی علاقے سے، جہاں پہاڑی اور ریگستانی علاقہ تھا،
وہاں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، خالص اونٹ چرانے والے بدو تھے. تو ان اونٹ چرانے والے بدوؤں کو ایک ایسی اونٹنی دی گئی کہ جو ایک عجیب منفرد نوعیت رکھتی تھی، اور بدوؤں نے اپنی فہم کے لحاظ سے یہ سمجھ لیا کہ یہ خاص نشانی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی. کفار نے ان سے کہا جی آپ کو نشانی دکھائیں. اب وہ دعوت دیتے رہے، پیغمبر کا کام تو اللہ کے حکم کے بغیر نشانی دکھانا نہیں ہوتا. جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کس طرح کی نشانی مانگتے ہیں. سب کو لے آؤ، سب کو جمع کیا کہ سب پورے جتنی بستی کے لوگ ہیں آ جائیں. سب سے پوچھا کس طرح کی نشانی چاہتے ہیں. کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں ایک سوراخ ہو اور ایک زیتی جاگتی اونٹی نکل آئے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے 2 حصے ہو جا. انہوں نے اشارہ کیا، پہاڑ 2 حصے ہو گیا، ایک اونٹی نکل آئی. دیکھ لو یہ اللہ کی نشانی آ گئی. لیکن اب اس کی شرائط یہ ہے کہ ایک دن پورا پانی اور چارہ اس اونٹنی کا حق ہوگا اور دوسرے دن تمہارے سارے جانوروں کا. تم نے مانگا ہے، تمہارے جواب میں نشانی بھیجی گئی ہے، لہٰذا آپ اس کی ذمہ داری بھی ادا کرو. چنانچہ وہ نہیں کر سکے ذمہ داری، اور ایک شخص نے اسے قتل کر دیا اونٹنی کو. پھر تباہ ہو گئے سب لوگ. گویا ایک اس طرح کا معجزہ ان کو دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں تھے، بنی اسرائیل میں، مصر میں، وہاں اس زمانے میں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر تھا. اگر آپ بائبل میں وہ حصہ پڑھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل کے بیان کے مطابق، جو بظاہر مبالغہ میں لگتا ہے مجھے، ممکن ہے نہ ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاید اس میں کچھ مبالغہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جب فرعون نے پورے مصر میں جادوگروں کو پیغام دیا کہ آؤ اور موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو پورے ملک میں 4 لاکھ جادوگر تھے. ان میں سے 30,000 جادوگر وہاں موجود ہوئے، وہاں آ کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے. 30,000 نہیں ہوں گے، 3,000 ہوں گے، لیکن اس سے مراد یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہاں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر تھا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر مصر میں پائے جاتے تھے. پھر جادوگروں کو فرعون کے دربار تک رسائی حاصل تھی، جو اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا فرمانروا تھا. گویا جادوگری کا فن دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑی اونچی چیز مانا جاتا تھا. پھر جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو کیا ہمیں اور بڑا مرتبہ ملے گا؟ قرآن پاک میں اس کی تصدیق ہے. انہوں نے کہا ہاں تمہیں بڑا اور مرتبہ ملے گا، اس سے زیادہ اجر بھی ملے گا، معاوضہ بھی ملے گا. گویا یہ بات واضح طور پر قرآن پاک میں اور بائبل دونوں میں آئی ہے کہ جادوگری کا فن وہاں انسانی کمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، اور دنیاوی مقامات و مراتب حاصل کرنے کے لیے بھی جادوگری کے فن سے کام لیا جاتا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، وہ ایسا تھا کہ جس کو سارے جادوگروں نے بلا استثناء اور بیک زبان یہ تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. گویا انسانی کمال جہاں تک جا سکتا تھا، انسانی فہم و بصیرت جادوگری کے فن میں جہاں تک پہنچ سکتی تھی، وہاں تک پہنچے ہوئے اعلیٰ ترین کاملین نے اس کو اپنے اختیار سے ماورا ایک چیز تسلیم کیا، اور یہ مانا کہ معجز ہے، یہ چیز معجز ہے، معاجز. یہ ایک دوسری مثال ہے کہ کس طرح کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں بھیجے گئے، آپ کو معلوم ہے، اگر پرانی تاریخ آپ کے سامنے ہو، جغرافیہ سامنے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت فلسطین میں ہوئی تھی، اور فلسطین اور شام اور موجودہ اردن اور موجودہ عراق کا کچھ حصہ، یہ سارا کا سارا ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا. ابھی آتے ہیں اس طرف ایسٹرن رومن امپائر کی طرف بھی. یہ ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ رومن امپائر کے 2 حصے ہو گئے تھے بعد میں. ایک مشرقی رومن امپائر کہلاتی تھی جس کا مرکز استنبول تھا، قسطنطنیہ جس کو کہتے تھے، اور ایک ویسٹرن رومن امپائر تھی جس کا مرکز روما تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ ایسٹرن رومن امپائر بڑی امپائر تھی اور ویسٹرن رومن امپائر چھوٹی تھی. یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس میں ایسٹرن رومن امپائر بڑی رومن امپائر تھی، اور گویا معلوم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر افریقہ، یورپ اور ایشیا میں قابض تھی. اس علاقے میں جس چیز کا چرچا تھا
وہ یونانیوں کے علوم و فنون تھے. یونان بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا. یونان کے فلسفی، یونان کی منطق، یونان کے علوم اور یونان کی ہر چیز وہاں مروج تھی. یونانیوں میں جو چیز سب سے نمایاں تھی، جو آج تک چلی آ رہی ہے، وہ یونانیوں کی طب تھی، میڈیکل سائنس. یونانی منطق ختم ہو گئی، آج کوئی نہیں پڑھتا. پرانی ہسٹری میں لوگ پڑھتے ہیں. یونانی فلسفہ irrelevant ہو گیا، obsolete ہو گیا. اب کوئی یونانی فلسفہ نہیں پڑھتا. پرانے کوئی تاریخ پڑھنا چاہے فلسفے کی تو پڑھے. اسی طرح سے بقیہ علوم و فنون، یونانیوں کے سائنس، یونانیوں کی فزکس، میتھمیٹکس، میٹا فزکس، سب irrelevant ہو گئی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. جو چیز آج تک چلی آ رہی ہے وہ یونانیوں کی طب ہے، جس کی مثال یہ کہ خود آپ کی اس بستی میں چک شہزاد میں آپ کو کسی بھی دواخانے میں یونانیوں کی بنائی ہوئی دوائیں مل جائیں گی. جالینوس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کی بنائی ہوئی جوارش آپ کو یہاں مل جائے گی، جوارش جالینوس. اس سے پتا چلا کہ یہ ایک دیرپا چیز تھی اور یونانیوں کا اصل کنٹریبیوشن یہ تھا. طب کا میدان ایسا تھا جس میں وہ سب سے نمایاں تھے، اتنے نمایاں تھے کہ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایسٹرن رومن امپائر میں بھیجے گئے، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روم بھی تشریف لے گئے، یورپ بھی تشریف لے گئے. ان کے حواریین ان کی زندگی میں یورپ تشریف لے گئے، ان کی زندگی کے بعد تشریف لے گئے. اور یہ پورا علاقہ گویا مڈل ایسٹ کا شمالی حصہ، سعودی عرب کا شمال کا علاقہ، اردن، شام، فلسطین، اسرائیل، لبنان، ترکی اور یونان، یہ پورے علاقے ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھے اور یہاں یہ خاص فن مروج تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزہ دکھایا وہ ایسا معجزہ تھا کہ تمام یونانی اطباء اور دنیا کے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ماہرین نے تسلیم کر لیا کہ یہ چیز میڈیکل سائنس سے ماورا ہے. کہ ایک پیدائشی نابینا کو پھونک مار دی جائے، اس کی بینائی بحال ہو جائے. ایک پیدائشی کوڑھی کو پھونک مار دی جائے، اس کا کوڑ ٹھیک ہو جائے. ایسی کوئی میڈیکل سائنس ایجاد نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر یا سرجن پھونک مار دے اور مرض ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو سب نے تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے. ان تین مثالوں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ معجزے کے بارے میں یا آیت یا نشانی کے بارے میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس علاقے میں وہ معجزہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے اعلیٰ ترین انسانی کمال سے ماورا ہو. اس قوم کے اعلیٰ ترین انسانی کمال اور عظمت کی جو پہنچ ہے اس سے آگے کی چیز ہو. اتنے آگے کی چیز ہو کہ وہ بلا تامل یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے. اب ایک تو یہ بنیادی صفت اس میں رہی ہے. دوسری چیز جو معجزات کو متصف کرتی ہے خاص صفت سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کار فرما رہی اس وقت تک وہ معجزہ بھی باقی رہا، اور جب وہ نبوت ختم ہو گئی یا اس کا دور ختم ہو گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا. سابقہ انبیاء علیہ السلام کو حصی معجزات عطا فرمائے گئے، یعنی فزیکل ڈائمینشن والے، یعنی دے ہیڈ اے فزیکل ڈائمینشن. حصی معجزات عطا فرمائے گئے جن کو انسان ہاتھ لگا کے دیکھ کر چکھ کر سونگ کے پتہ لگا سکتا تھا کہ یہ معجزہ ہے. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ بنیادی طور پر علمی اور فکری معجزہ ہے. جتنا جس کا علم اونچا ہوگا وہ اس معجزے کے بارے میں اتنا زیادہ فہم و بصیرت حاصل کرے گا. جس کی فکر جتنی گہری ہوگی وہ اتنا گہرائی کے ساتھ اس معجزے کی عظمت کا اندازہ کر سکے گا. دوسرا فرق یہ ہے کہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ایک وقتی معجزات جو ایک خاص زمانے کے بعد ختم ہو گئے. آج ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، لیکن آج نہ وہ عصا ہے نہ وہ اژدہا ہے، نہ ہم نے دیکھا نہ کسی نے دیکھا. ہزاروں سال سے کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ معجزہ اس دور کے لیے تھا. جب وہ دور گزرا تو ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے وہ معجزہ باقی ہے اور جب تک انسان باقی رہیں گے معجزہ باقی رہے گا. اس لیے قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اپنی نبوت کی تائید میں اگر حضور نے کوئی چیز پیش فرمائی تو وہ یہی قرآن ناطق اور قرآن صامت دو چیزیں آپ نے پیش فرمائی. اپنے کو کہا کہ وقت لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں پوری زندگی تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، اور یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے. ان دو کے علاوہ معجزات حضور پر ظاہر ہوئے
لیکن ان میں سے کسی معجزے کو حضور نے نبوت کی دلیل کے طور پہ کبھی پیش نہیں کیا. ہزاروں واقعات کتب حدیث میں سیرتیں ملتے ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی غیر مسلم کو دکھایا ہو کہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے. جب دکھایا تو اپنی شخصیت اور قرآن پاک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو معجزہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اور پیغمبر کی ذات گرامی جو معجزہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے. ایک اعتبار سے اصل معجزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کو دیکھ کر ہر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سلیم الطبع انسان نے بلا تامل یہ تسلیم کیا کہ یہ پیغام سچ ہے اور یہ جو کچھ دعوت دے رہے ہیں وہ درست ہے. حضرت خدیجہ کا ہم نے دیکھ لیا، حضرت صدیق اکبر کا ہم نے دیکھ لیا، اور درجنوں مثالیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام جو مشہور یہودی عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا سنا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ دیکھیں، اور یہودیوں میں بہت منفی پروپیگنڈا تھا تو انہوں نے سنا ہوا تھا، بہت منفی باتیں سنی ہوئی تھیں، اس لیے وہ کوئی حتمی رائے نہیں رکھتے تھے کہ کیا کہیں، منفی باتوں سے متاثر ہوں یا نہ ہوں. تو خیال ہوا کہ میں تو خود علم رکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو جا کے ملنا چاہیے. تو جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مقیم ہوئے تو ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جب داخل ہوئے تو دیکھا تو چہرے مبارک پر نظر پڑی تو فوراً کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور پھر فوراً انہوں نے اسی مجلس میں، اسی محفل میں اسلام قبول کر لیا. قرآن مجید جو معجزہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیجے گئے وہ دور شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی کے زمانے سے. 27 رمضان المبارک سن 13 قبل ہجرت سے وہ زمانہ شروع ہوا، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس زمین کو چلا رہا ہے اس وقت تک وہ دور جاری رہے گا. کب تک جاری رہے گا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ سارا حضور کا دور ہے اور حضور کے پیغام کا زمانہ ہے. اگر اس زمانے کی کوئی انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس کو سابقہ زمانوں سے ممیز کرے، منفرد کر دے، تو وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے علم. پہلا دور لا علمی اور جہالت کا دور ہے، اور یہ دوسرا دور علم اور حکمت اور دانائی کا دور ہے. گویا جاہلیت اور علم یہ دو منفرد صفات ہیں جو پہلے دور کو دوسرے دور سے ممیز کرتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا کہ ہر دور کے سلیم الطبع اصحاب علم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری قدرت سے ماورا ہے. یہ بات تو ان انبیاء علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کے خصائص سے ہمارے سامنے آئی. لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے اعجاز کے اہم پہلو کون سے ہیں، اس پر پھر بھی بات کرنا ضروری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ایک بات پھر ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں دو ہیں. سورہ جمعہ میں یہ بتایا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی ذات ہے جس نے ان امیین میں یعنی عرب کے امیین میں رسول بھیجا. یہ تو عرب کی بعثت ہو گئی. اس کے بعد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور کچھ اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا، بہت سے دوسرے بھی جو ابھی نہیں آئے، جو نہیں آئے بعد میں وہ سارے شامل ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اور یہ انسانی طبیعت اور فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2000 سال ہو، 3000 سال ہو، 4000 سال ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو عام طبیعت سنت الہی اس کے خلاف ہے. اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا، تو عام انسانوں کو جس طرح سے بھیجا گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اب یہی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک خاص قوم میں پہلے کی جائے، پہلے مرحلے میں خاص مخاطبین ہوں، وہ مخاطبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیار ہو جائیں، تربیت پا جائیں، پھر ان مخاطبین کے ذریعے دوسرے انسانوں تک دعوت پہنچائی جائے، اور وہ پھر آگے انسانوں تک دعوت پہنچائیں. وہ ایک نسل کو تیار کریں، پھر وہ نسل آگے پہنچائے، پھر وہ آگے پہنچائے. یہ زیادہ بہتر اور عقلی اور منطقی اور انسانی انداز تھا دعوت کو پہنچانے کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ایک براہ راست
جس کی سعادت عربوں کو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، جس شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو چنا، اور دوسری بعثت ان لوگوں کی طرف جن کو انڈائریکٹلی صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اب قرآن پاک کی ان دونوں بعثتوں کے لحاظ سے اور قرآن پاک کے ان دونوں مخاطبین کے لحاظ سے دو مختلف طرح کا اعجاز قرآن پاک میں پایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر پہلی نوعیت کے اعجاز پر تو لوگ بہت زور دیتے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ اسی دور میں لکھی گئی، انہوں نے غور کیا، بعد والوں نے بھی غور ہی نہیں شروع کیا، اس لیے دوسرے دور کے اعجاز پر نسبتاً کم لکھا گیا ہے، اب لکھا جانا شروع ہوا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے، کفار عرب اور مشرکین عرب بالعموم اور مشرکین مکہ بالخصوص، ان کو کیا چیز متاثر کر سکتی تھی؟ کون سی چیز تھی جس کے بارے میں وہ یہ تسلیم کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا؟ جو چیز ان کو متاثر کرتی تھی وہ کلام کے لفظی ثناء و بدائے، اس کی فصاحت، بلاغت اور اس کے اسلوب کی بلندی اور اس کے نظم کا کمال، یہ چیزیں تھیں جو عرب کو براہ راست متاثر کر سکتی تھی۔ وہ قانون سے واقف نہیں تھے، وہ شریعت سے واقف نہیں تھے، وہ فلسفہ نہیں جانتے تھے، وہ ریاضیات نہیں جانتے تھے، وہ صوتیات کے فن سے واقف نہیں تھے، یہ سب چیزیں ان کے براہ راست علم میں نہیں تھیں۔ جس چیز سے وہ متاثر ہوتے تھے وہ فصاحت و بلاغت اور زبان دانی تھی۔ زبان دانی اور فصاحت و بلاغت میں وہ اپنے کو عرب یعنی فصیح اللسان اور اپنے علاوہ ہر ایک کو عجم یعنی گونگا قرار دیا کرتے تھے، اتنا ان کو ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر۔ یہاں تک کہ اگر کسی قوم میں کوئی شاعر جنم لیتا تھا، کوئی بچہ شعر کہنے لگے، کوئی نوجوان شعر کہنے لگے، تو ان کے یہاں خوشی منائی جاتی تھی، اور خوشی منائی جاتی تھی، دعوتیں کی جاتی تھی، قبیلے میں دعوت ہوتی تھی کہ ہمارے قبیلے میں ایک نیا شاعر پیدا ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر ہیں، شاعر دربار رسالت کہلاتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 سال کا، وہ روتا ہوا آیا تو اس نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ اس نے کہا کہ کسی جانور نے کاٹا، بھیڑ نے کاٹا تھا اس کو۔ تو بچے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام بھیڑ ہے، اس کا نام جانور کا نام کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کس نے کاٹا؟ تو اس نے کہا کأنہ ملتف ببردہ حبارہ، ایسا جانور تھا جیسے حبارہ دھاری دار چادریں دو اس نے اوڑھی ہوئی ہو۔ حضرت صاحب کھڑے ہو گیا خوشی میں کہ خدا کی قسم میرا بیٹا تو شاعر ہو گیا، یعنی خوشی کا انہوں نے اس پہ اظہار کیا، اس چھوٹی سی تشبیہ پر جو بچے نے دی کہ ایسا جانور تھا جیسا حبارہ کی 2 چادریں اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ کیفیت تھی جس میں انسانی کمال کا معیار شعر و شاعری و خطابت ہوتی تھی۔ زبان دانی کے معیار میں 3 چیزیں مانی جاتی تھیں جس میں زبان دانی کا اظہار ہوتا تھا، ایک خطابت، دوسرے شاعری، تیسرے کہانت۔ کہانت سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے جو کاہن لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو بعض غیبیات کا علم ہے اور اس غیب کے علم کے اظہار کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتے تھے، اس میں زبان دانی کا اظہار ہوتا تھا، شعر و شاعری میں ہوتا تھا اور خطابت میں ہوا کرتا تھا۔ عربوں نے شعر و شاعری کے ذخائر بھی محفوظ رکھے، خطابت کے ذخائر بھی محفوظ رکھے، سب سے نمایاں درجہ اس میں شاعری کا تھا۔ عربوں نے جن بڑے بڑے شاعروں کی بڑائی کو تسلیم کیا، اس میں 7 بڑے شعراء تھے، جو 7 بڑے قصائد جن کو مذاہبات کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو سونے کے پانی سے لکھے گئے یا مستحق ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھے جائیں، یا معلقات کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی کہ انہیں لکھ کے کعبے میں لٹکا دیا گیا، گویا ان کو ایک تقدس بھی حاصل ہو گیا۔ ان 7 شعراء کی عظمت کو تمام شعراء نے مانا اور اس کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ جب کوئی شاعر ایسا شعر کہتا تھا جس کے بارے میں تمام شعراء تسلیم کرتے تھے کہ اس شعر سے اونچا شعر نہیں کہا جا سکتا، تو وہ شاعر کے سامنے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور شاعر جو ان 7 میں سے آخری ہیں، لبید ابن ربیعہ العامری، جن کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی، 60 سال اسلام سے پہلے اور 60 سال اسلام کے بعد، یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ان 7 بڑے شعراء میں سے ایک ہیں جن کی شاعرانہ بڑائی کو عربوں نے تسلیم کیا، جن کی فصاحت و بلاغت کے درجے کو کوئی عرب نہیں پہنچ سکا۔ یہ اس درجے کے آدمی ہیں کہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، یہ اپنا قصیدہ جب انہوں نے پیش کیا، جو 7واں بڑا قصیدہ مانا گیا،
اس میں ایک شعر ہے وَجَلَ السُّيُولُ عَلَى الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تَجِدُّ مُتُونَهَا أَقْلَامُهَا وَجَلَ السُّيُولُ عَنِ الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تُجِدُّ مُتُونَهَا أَقْلَامُهَا۔ جب یہ شعر انہوں نے کہا جو جتنے شعراء تھے سجدے میں گر گئے کہ گویا اس سے اونچا شعر نہیں ہو سکتا، اور یہ شاعرانہ کمال کی معراج ہے، اس کے بعد کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔ یہ لبید ابن ربیعہ عکاظ کے میلے میں آئے ہوئے تھے۔ عکاظ کا میلہ آپ کو معلوم ہے ہر سال مینا کے اس میں لگتا تھا، مینا کے بازار میں، اور بڑے بڑے شعراء آیا کرتے تھے، وہاں شاعرانہ کمالات پیش کیا کرتے تھے۔ جب لبید ابن ربیعہ وہاں آئے ہوئے تھے تو کسی نے ان کو سورہ کوثر سنائی۔ سورہ کوثر کے انہوں نے 3 جملے سنے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس پر وہ غور فرماتے رہے اور غور کرتے سوچتے رہے کہ نہ یہ خطابت ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، پھر یہ کیا ہے؟ بہت سوچ ساز کے بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، کس کا کلام ہے؟ لوگوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے کوئی شعر نہ کہا نہ سنایا، کبھی اپنا شعر بھی نہیں سنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان سے کہا کہ کوئی شعر سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ او بعد القرآن یا امیر المومنین، کیا قرآن کے بعد بھی شعر سنانے کی ضرورت ہے، گنجائش ہے؟ انہوں نے شعر نہیں سنایا۔ گویا ایک پہلو تو قرآن پاک کی عظمت کا اور بڑائی کا یہ تھا کہ اس کے بلندی فصاحت اور بلاغت کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قرآن مجید لوگوں نے سنا، بڑے بڑے مخالفین نے سنا، اور بڑے سے بڑے مخالفین اس کی زور بیان کا، اس کی قوت کا اور اس کا جو چارم ہے اس میں مزاحمت نہیں کر سکے، اور فوراً وہ قرآن پاک سے متاثر ہو گئے۔ اس کی مثالیں دی جائیں تو بڑی گفتگو طویل ہو جائے گی، صرف 2 مثالیں دے کے میں اکتفا کرتا ہوں، پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شروع میں اسلام کے بارے میں بڑے بدگمان تھے، اور ذات رسالت مآب کے بارے میں بھی اچھے تاثرات نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سنا نہیں تھا، براہ راست کبھی واسطہ نہیں ہوا تھا۔ مخالفین سے جو سنا اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں سب سے پہلے جو اسلام کا بیج پڑا، جس نے بالآخر انہیں قبول اسلام پر آمادہ کیا، وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کو کسی محفل سے واپس آ رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا اور اندھیری رات تھی، تو آواز آئی جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما ہیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سب کے سامنے جاتے ہوئے ایک حجاب محسوس ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا سردار اور ان کی بات سننے جا رہا ہے، لوگ اعتراض کرتے تھے، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں جا کے سنوں۔ تو خاموشی سے بیت اللہ کے پرلی طرف جا کے کھڑے ہوئے، اس کے مخالف سمت میں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے پردے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے، آج پردے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس وقت پردے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہوتی تھی کہ جس کو موقع ملتا تھا وہ لا کے چادر باندھ دیا کرتا تھا، کسی نے رسی باندھی چادر لٹکا دی، کسی نے کچھ اور لٹکا دیا، چھوٹا کپڑا بڑا کپڑا، تو بہت سارے پردے اس پہ لٹکے رہتے تھے، اور ان سارے پردوں سے بیت اللہ ڈھکا رہتا تھا۔ ایک ایک سمت میں کئی پردے ہوتے تھے، کہیں پورا ہے، کہیں چھوٹا ہے، کہیں آدھا ہے، کہیں کس سائز کا ہے، تو اس پردے کے پیچھے گھس جانا آسان تھا، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ پردے کے پیچھے بھی کھڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا میں پردے کے پیچھے سے گھس کے آہستہ آہستہ اس طرف گیا جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لگا کہ جیسا میرا دل اب نکل پڑے گا، اور میں اس کلام کا جو زور اور اس کے اثرات تھے، اس کی جو گہری تاثیر تھی، اس کی مزاحمت نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی یا اس سے بچانے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے یہ اپنے دل میں کہا اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے کہ تو بڑی اچھی شاعری ہے، بڑا زبردست شاعرانہ کلام ہے یہ۔ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی کہانت ہے، وما هو بقول کاہن، فوراً اس کا جواب آیا۔ تو وہ پھر اس کا مزید برداشت نہیں کر پائے اور اسی طرح سے نکل کے واپس آ گئے، اور 2-3 دن بڑی ذہنی پریشانی اور الجھن میں اور نفسیاتی ایک کیفیت میں رہے کہ کیا کریں۔
اسی کیفیت میں طے کیا کہ قصہ ختم کر دیں ایک مرتبہ، نہ یہ ہوگا نہ پریشانی ہوگی، اور پھر بالآخر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ دوسرا واقعہ حضرت خالد بن ولید کے باپ کا ہے، ولید ابن مغیرہ کا۔ ولید ابن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، اور اتنا بڑا سردار تھا کہ حضرت خالد جیسے فاتح عالم کا باپ تھا۔ حضرت خالد اپنے زمانے میں فوجوں کے سربراہ ہوئے، وہ اپنے زمانے میں قریش کی فوج کا سربراہ ہوا کرتا تھا، قریش کی فوج کی سربراہی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس کو بھی ایک مرتبہ ایسا ہی موقع ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا، رسول اللہ نے اس کو شاید کھانے کی دعوت دی، تو اس کو تامل تھا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، تو لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا نہیں جانے میں کیا حرج ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ ہیں، جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کھانے کے بعد اسے قرآن پاک کا کچھ حصہ سنایا، اور وہ سنتا رہا، بہت متاثر ہوا، پھر واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو اگلے دن قریش کے جلسے میں یا محفل میں گیا، اور جا کے یہ کہا کہ تم ان کی مخالفت چھوڑ دو، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ابو جہل نے بہت اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، کہا کہ کھانا کیا بہت مزیدار تھا، یا کھانے نے بہت متاثر کر لیا تمہیں؟ لیکن یہ کہ وہ ایک مرتبہ متاثر ہوا تو پھر ہمیشہ اس کا تاثر قائم رہا، اور پھر مخالفت میں وہ اس حد تک آگے نہیں جا سکا جس حد تک پہلے وہ مخالفت کرتا تھا۔ اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے مسلمان نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ یقین اس کو ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا ہے، جو ایک مشہور سردار عتبہ ابن ربیعہ کا ہے، جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا۔ اس کو باقاعدہ قریش نے بھیجا کہ جا کے تم بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، دنیا چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیں گے، بہت ساری پیشکشیں جو مشہور ہیں، سیرت کا ہر طالب جانتا ہے۔ وہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ بھتیجے میں تم سے ایک بات کرنا، حضور سے بہت بڑا تھا عمر میں، حضور کے والد کی عمر کا رہا ہوگا، تو بھتیجا کہہ کے خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ بات، پھر یہ ساری پیشکشیں کی، یہ ساری کہنے کے بعد حضور نے فرمایا چچا آپ جو کہنا تھا کہہ چکے؟ جی ہاں میں کہہ چکا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اور جب وہ حضور یہ تلاوت فرما رہے تھے تو وہ ہاتھ اپنے پیچھے ٹیک لگائے ہوئے مبہوت انداز میں وہ دیکھتا رہا، اور کچھ اس نے جواب نہیں دیا۔ جب حضور اس آیت پہ پہنچے کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اس سے روگردانی کرتے ہو تو پھر میں تمہیں اس عذاب کی وعید سناتا ہوں جو عاد و سمود پر نازل ہوا۔ تو اس نے حضور کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا ایسا نہ کہو، تمہاری قوم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اس نے پھر آگے قریش سے کہا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، اسلام اس کے مقدر میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں ہیں، اور ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اس زمانے کے واقعات ہیں۔ اس زمانے کے بھی واقعات بھی ایسے ہیں کہ لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھے بغیر، اس کی عربی سے واقفیت حاصل کیے بغیر، اور یہ جانے بغیر کہ یہ کیا چیز ہے، صرف اس کے الفاظ سنے، اور اس الفاظ نے اتنا تھرل ان کے دل میں پیدا کیا کہ وہ بالآخر قبول اسلام پر آمادہ ہوئے، اور یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اکتفا کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ پہلو ہے جس پر قرآن پاک کے اعجاز کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ اعجاز کا ایک پہلو ہے جس کے براہ راست مخاطبین اہل عرب تھے، بعد والے بھی ہیں لیکن وہ اولین مخاطب تھے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کے اولین مخاطب بعد والے ہیں، اور اہل عرب اس کے بالواسطہ مخاطب تھے۔ یہ قرآن مجید کا وہ پہلو ہے جو ہمیشہ تک جاری رہے گا، اور جتنا لوگ غور کرتے جائیں گے نئے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے قرآن مجید کے علمی اعجاز کے، اس کے اندرونی ڈائمنشنز کے، اندرونی جہتیں جو نئی نئی پرتیں اس کی تحقیق کے نتیجے میں ظاہر ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک دو کا میں بھی ذکر کرتا ہوں، اور جتنا غور کرنے والے غور کرتے جائیں گے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا، اور سب سے پہلے دعوت دی کہ اگر تمہیں اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے میں شک ہے تو ایسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ پوری کتاب کے بارے میں چیلنج کیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا ایک کلام لے آئیں۔ ظاہر ہے اس جیسا کلام کسی کے بس میں نہیں تھا، یہ بات دہرائی جاتی رہی،
عرب وہاں موجود تھے، قریش موجود تھے، بڑے بڑے شاعر اور خطیب اور ادیب موجود تھے، بڑے بڑے کاہن موجود تھے، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کلام کا کوئی معارضہ یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ کچھ عرصے کے بعد اس چیلنج میں تخفیف کر دی گئی اور کہا گیا کہ فلیاتوا بعشر سور من مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، کوئی 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ یہ چیز دہرائی گئی، بار بار کئی سال دہرائی جاتی رہی۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ فلیاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ کوثر۔ گویا قرآن جیسی 3 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ، لیکن اس چیلنج کا بھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہ چیلنج اب بھی موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پاک کا ترجمہ 205 زبانوں میں ہو چکا ہے، عربی جاننے والے مشرق و مغرب میں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے ادیب نے اور بڑے سے بڑے آدمی نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی، اور کوئی ایک مثال بھی تاریخ میں ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے قرآن پاک جیسی کوئی کتاب یا کوئی سورت یا کوئی چیز لکھ کے دنیا کے سامنے رکھی ہو اور قرآن کے مقابلے میں اس کو پیش کیا۔ یہ بات مقابلے کی میں نے اس لیے کہی کہ اس طرح کے بعض مضحکہ خیز جملے مسیلمہ کذاب بیان کیا کرتا تھا۔ مسیلمہ کذاب بعض فضول قسم کے جملے دہرایا کرتا تھا اور اس کو اپنے ماننے والوں کو بطور وحی کے پیش کیا کرتا تھا۔ اس کے ماننے والوں میں سے کتنوں نے مانا کتنوں نے نہیں مانا ہم نہیں جانتے، غالباً کسی نے بھی نہیں مانا۔ یہ سمجھنا کہ مسلمہ کے ماننے والے واقعی اسے پیغمبر مانتے تھے درست نہیں ہے، لیکن وہ ایک قبائلی عصبیت تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ان کلمات یا ان الفاظ کو بھی جو مسلمہ اپنی قوم کے سامنے بطور وحی کے پیش کیا کرتا تھا، ان کو قرآن کے مقابلے میں اسے نہیں رکھا کہ قرآن کو چھوڑو۔ قرآن کو بھی مانتا تھا کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، یہ بھی آسمانی چیز ہے، گویا قرآن کا معارضہ اس نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اتنا زبان داں اور اتنا فہیم تھا کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک صورت کا بھی جب معارضے کا چیلنج دیا گیا تو کوئی ایک اس کا بھی جواب کسی نے آج تک دینے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن پاک کے بارے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو آسمانی کتاب نہ سمجھتے ہوں، بہت سے یہودی اور عیسائی نہیں سمجھتے، بہت سے عرب بھی ایسے ہیں جو عیسائی یا یہودی ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن آسمانی کتاب نہیں سمجھتے اس کو۔ لیکن ایک چیز کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ عجیب و غریب انسانی لسانیات اور زبان دانی کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے ارشادات ہیں، جو احادیث نبوی ہیں، ان کے اسلوب میں قرآن پاک کے اسلوب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر وہ شخص جو تھوڑا سا جس نے 2-4 سال قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کو پڑھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے۔ بالکل اسلوب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی انسان اس پہ قادر نہیں ہے کہ 2 مختلف انداز کے اسٹائل ڈیولپ کر لے اور دونوں میں مسلسل 23 سال 25 سال تک کلام کرتا رہے اور دونوں الگ الگ مرتب ہوں، الگ الگ مدون ہوں، اور پتہ چل جائے کہ یہ اس حصے کا کلام ہے، یہ اس حصے کا کلام ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان میں سے ایک حصہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اور ایک حصہ معجز ہو، دوسرا حصہ غیر معجز ہو۔ حدیث اپنے الفاظ یا فصاحت و بلاغت میں بہت اونچا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، لیکن حضور نے اپنے کلام کو بطور معجز کے کبھی پیش نہیں کیا، قرآن پاک کو بطور معجزے کے پیش کیا اور اسی کے معارضے کی دعوت دی۔ قرآن پاک میں اعجاز کے جو پہلو ہیں ان میں سے 1-2 میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ایک تو وہی چیز جس کا میں نے ذکر کیا، بداعت النظم کہلاتی ہے، کہ قرآن پاک کے الفاظ کی بندش اور اس کا اسلوب اتنا منفرد ہے کہ کلام عرب میں کوئی اور اسلوب اس سے ملتا جلتا موجود نہیں ہے۔ نہ یہ خطابت ہے، نہ یہ نثر ہے، نہ یہ نظم ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ ضرب المثل ہے۔ اس کا اسلوب ان سب سے الگ ہے، اور کوئی شخص قرآن پاک کے اس اسلوب کی پیروی بھی نہیں کر سکا کبھی۔ کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جس میں قرآن پاک کے اس اسلوب کی کوئی بطور اتباع کے بھی پیروی کر سکتا، کوئی عقیدت مندانہ پیروی بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس اسلوب کی پیروی کی نہیں جا سکتی۔ کوئی اور شخص ایسا کلام بیان کر ہی نہیں سکتا۔ فصاحت و بلاغت اور بداعت نظم میں فرق ہے۔ فصاحت و بلاغت اور چیز ہے، فصاحت و بلاغت تو ہر کلام میں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں فصاحت و بلاغت بھی جمع ہے۔ فصاحت سے مراد ہے کہ
کسی خاص موقع پر مناسب ترین لفظ کا استعمال، اور بلاغت سے مراد یہ کہ الفاظ کی عمومی بندش سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ اس طرح نکلے کہ بالکل حقیقت حال کے مطابق ہو، حقیقت حال سے نہ ایک ذرہ کم ہو نہ ایک ذرہ زیادہ ہو، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ تو قرآن انتہائی بلیغ بھی ہے، جتنی جو بات جب کہنی ہوتی ہے اتنی ہی کہتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ فصیح بھی ہے کہ ایک ایک کلمہ ایک ایک لفظ اس کا فصاحت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ جو الفاظ فصاحت میں ذرا کم سمجھے جاتے تھے وہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر ارض کی جمع آتی ہے اردین عربی زبان میں، یا اردون، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، فقہ کے لٹریچر میں آئے ہیں، ادب میں آئے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اردین کا لفظ جمع میں استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ فصاحت کے خلاف ہے۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ بہت فصاحت میں وہ استعمال نہیں ہوتے، عام لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ جب قرآن پاک نے 7 زمینوں کا ذکر کیا تو کہا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور اتنی ہی زمینیں۔ اب یہ بات کنوے ہو گئی کہ 7 زمینیں ہیں، ومن الارض مثلہن، لیکن وہ جو غیر ثقہ غیر معیاری لفظ ہے وہ قرآن پاک نے استعمال نہیں کیا۔ قرآن پاک میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو زبان پر بہت رواں ہوں۔ بہت سے الفاظ ہیں کہ جو زبان ان کا مفہوم وہی ہے لیکن بولنے میں ثقیل ہیں، وہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے۔ بولنے میں آسان ہوں، زبان پر رواں ہوں، ہلکے ہوں اور بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، وہ الفاظ استعمال ہوئے۔ پھر قرآن پاک کی ایک عجیب و غریب وصف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی زبان سے جاری ہوا جس نے کبھی کسی مکتب میں بیٹھ کے تعلیم نہیں پائی تھی، کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک دن کے لیے بھی کسی مکتب میں گئے ہوتے، کہیں ایک جگہ بیٹھ کے تختی بھی لکھی ہوتی تو کہتے جی فلاں سے پڑھ کے آئے ہیں، آج نبی بن گئے، ہم نے سکھایا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک لفظ یا ایک نقطے کی بھی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اگر ہوتا، کوئی ایک دن بھی ہوتا کہیں کسی کے پاس لکھنے سکھانے کے لیے دادا بھیج دیتے کہ فلاں جگہ جا کے لکھنا سیکھو، حالانکہ دادا لکھنا جانتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا۔ چچا بھیج سکتے تھے، وہ خود بھی لکھنا جانتے تھے، ابو طالب، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا، اس لیے کہ اگر ایسا ایک دفعہ بھی ہو گیا ہوتا، غلطی سے بھی ہوا ہوتا، اتفاقاً بھی ہوا ہوتا، تو بات کا پتنگڑ بنانے والوں کی کمی نہیں تھی جو کہتے کہ جی فلاں نے سکھایا ہے، فلاں سے سیکھ کے آئے ہیں۔ اس لیے ایک ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کی جہاں کسی انسان کو یہ دعویٰ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ایک لفظ یا ایک حرف میں بھی، لیکن یک بیک زبان مبارک سے جو کلام جاری ہو گیا اس میں ماضی کے اقوام کے واقعات ہیں، وہ واقعات جو کبھی بھی عربوں کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھے۔ یہودیوں کے پوچھنے سے، یہودیوں کے مشورے سے کئی سوالات کیے گئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عرب میں معروف نہیں تھا، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ عرب میں معروف نہیں تھا، اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا، ذوالقرنین سے لوگ واقف نہیں تھے، لیکن ان کے پوچھنے سے حضور نے جواب دیا، اور قرآن پاک میں اتنی تفصیل آ گئی کہ یہودی خاموش ہو گئے۔ یہودیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کہیں کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے۔ پھر کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ خود لوگوں کے دلوں کی باتیں قرآن پاک نے بیان کر دی، اور ان کے پاس کوئی آپشن اس کے نہیں تھا سوائے اس کے کہ خاموش ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی المصطلق کی مہم پر جب تشریف لے گئے تو وہاں اتفاق سے گرمی کا زمانہ تھا، پانی کی کمی تھی، تو ایک ہی چشمہ پانی کا تھا، لوگ پانی بھر رہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے جہجاہ ابن عمر الغفاری، حضرت عمر فاروق کے ملازم تھے، اور حضرت عمر فاروق کے خیمے میں پانی پہنچانے کے لیے وہاں گئے، اپنا برتن لے کے کھڑے ہوئے تھے، غالباً لائن لگ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کا نمبر پہلے تھا، کوئی دوسرے صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے جو انصاری تھے، زیادہ معزز تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں پہلے لے لوں تو کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو انہوں نے آگے لینا چاہا، تو ان جو حضرت عمر کے ملازم تھے انہوں نے زور سے کوہنی ماری کہ میرا نمبر ہے، وہ صاحب گر گئے۔ اچھا، ان کو ناگوار ہوا ایسے موقع پر جہاں پانی کی قلت ہو، گرمی ہو، رش ہو، اور پانی تھوڑا ہو، خطرہ ہو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تو تھوڑی سی تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، تلخ کلامی ہوئی۔ وہاں مشہور منافق عبداللہ ابن ابی بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو اور کھلاؤ ان کو، اور پلاؤ، آج تم پہ شیر ہو گئے ہیں، اور اگر میرے بس میں ہو تو میں تو یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ مدینے پہنچ کے دیکھنا، جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ وہاں ایک کم سن صحابی تھے، غالباً زید ابن ارقم ان کا نام تھا،
انہوں نے یہ بات سنی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ ایسا ہوا، جھگڑا ہوا، کچھ لوگوں نے تلخ باتیں کی، ایک دو جملے کہے، اور عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سینئر انصاری صحابہ کو بلایا، کہا کہ سفر میں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے کہ ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ تو ان صحابہ نے جا کے عبداللہ ابن ابی سے بات کی تو اور اس پہ اکڑ گیا، مکر گیا کہ دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور ایک تو یہ ہوا ہے جو ہوا ہے، وہ اپنی جگہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت زور شور سے بدتمیزی کی، کہا کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کہی، اور آپ بچوں کی باتوں میں مانتے ہیں، بچوں کی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، اور مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے جو بھی کہا۔ ابھی وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقون نازل ہوئی، اور اس میں یہ الفاظ آئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ تو حضور نے زید بن ارقم کو بلایا، ان کا کان موڑ کے کہا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن قرآن پاک میں اس کی تصدیق آ گئی، اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ منافقین نے دل میں ایک بات سوچی اور وہ قرآن پاک میں آ گئی، جس میں منافقین کو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا یا اس پر عمل درآمد کا موقع نہیں ملا۔ سورہ توبہ میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ کئی مواقع پر مستقبل کی ایسی باتیں بتائی گئیں، جب دنیا نے اس کو دیکھا تو وہ حیرت انگیز ان کے لیے یہ بات تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں تفصیل سے 2-3 واقعات بیان کروں گا، لیکن وقت تنگ ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں۔ آپ چاہیں تو تفہیم القرآن میں اس کو دیکھ لیں، مولانا مودودی صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ ایک تو الف لام میم غلبۃ الروم کی تفسیر میں لکھا ہے، سورہ روم کی تفسیر جہاں شروع ہوتی ہے وہ مولانا نے بہت اچھا لکھا ہے، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا۔ روم اور فارس 2 اس زمانے میں بڑی سلطنتیں تھیں، ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام فرماتے ہیں، خبریں آتی رہتی تھی روم اور فارس کے جھگڑے کی، تو مشرکین کی ہمدردیاں فارسیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے، بت پرستی سے نسبتاً قربت تھی، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، تو نبوت پر، کتاب پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو اس زمانے میں فارسیوں نے رومیوں کو شکست دے دی، اور ایسی شکست دی کہ بالکل ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ چند سال کے اندر اندر روم کو کامیابی ہو گئی۔ اس وقت تو روم مغلوب ہو گئے، لیکن چند سال کے اندر اندر وہ کامیاب ہوں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے شرط کر لی کہ 5 سال کے اندر اندر اگر رومی کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک اس طرح کی شرطوں کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضور صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بضع سنین کا لفظ ہے، بضع سنین کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو تم 9 سال کی شرط رکھو۔ تو انہوں نے 9 سال کی شرط کر لی اور 100 اونٹوں پہ معاملہ طے ہوا۔ چنانچہ اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ بالکل کوئی امکان نہیں رومیوں کی کامیابی کا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جس دن یہ کامیابی ہوگی اس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد کی خوشی منا رہے ہوں گے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چند سال کے اندر اندر رومی سردار تھا ہرقل، اس نے حملہ کیا، اور پہلی کامیابی اس کو اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی۔ دوسری کامیابی جب ہوئی جب مسلمان حدیبیہ سے کامیاب واپس جا رہے تھے۔ تیسری کامیابی اور آخری کامیابی اس وقت ہوئی جب مسلمان فتح مکہ سے واپس جا رہے تھے، اور ایرانیوں کو بالکل اس نے شکست دے دی اور اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا، اور ان کا جو اصل مرکز تھا جس کو دسکرت الملک کہتے تھے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایرانی سلطنت کو تقریباً کچل کے رکھ دیا۔ عام حالات کے نقطہ نظر سے اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ قرآن کی پیشن گوئی 9 سال کے اندر اندر پوری ثابت ہوئی، پوری سامنے آئی۔ اس کی تفصیل تفہیم القرآن میں آپ دیکھ لیجیے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ فرعون کے بارے میں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے۔ اب فرعون کی میت تو کہیں محفوظ نہیں تھی، تو عام طور سے محدثین یا مفسرین اس کی 2 تفسیریں کیا کرتے تھے۔ ایک تفسیر تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب فرعون مر گیا تو کچھ دن کے لیے اس کی میت کو باقی رکھا گیا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو، لوگ دیکھتے رہے آگے کئی دن یا کئی مہینے یا کئی ہفتے، تو یہ کافی ہے قرآن پاک کی تصدیق کے لیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بدن کا لفظ زرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے جسم کے اوپر پہنتے ہیں زرہ، تو اس کی زرہ باقی رہی اور لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ یہ بادشاہ کی زرہ ہے اور یہاں پڑی ہوئی ہے۔
لیکن یہ زرہ والی بات کبھی دل کو نہیں لگی کہ زرہ تو ہر مرنے والے کی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اس میں عبرت کی کیا بات؟ لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا تھا. لیکن پچھلے تقریباً 120 سال پہلے، 125 سال پہلے جب یہ کھدائیاں شروع ہوئی یہاں قاہرہ کے قریب جو وہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس میں اہرام مصر میں، تو اہرام مصر سے جو میتیں برآمد ہوئیں تو وہاں بہت سے قدیم فرما رواؤں کے حکمرانوں کی میتیں برآمد ہوئیں. مصریوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو خاص طریقے سے مسالہ لگا کے اس کی باڈی کو محفوظ رکھتے تھے، اور وہ باڈی پھر محفوظ ہو جاتی تھی خاص طرح کے انجیکشن اور مسالے لگانے سے. اس کو ایک صندوق میں رکھتے تھے، جس طرح کا آدمی ہو اس طرح کا صندوق ہوتا تھا. پھر اس صندوق کے اوپر اس کی پوری تفصیل لکھتے تھے کہ یہ کون تھا، کیا تھا، اور ایک طاق بنا کے کھڑا کر کے اس میں اس کو صندوق کو کھڑا کر دیا کرتے تھے. جب وہ دیوار بھر جاتی تھی تو سامنے سے چن کر دیوار بند کرتے تھے، پھر دوسرا طاق بناتے تھے. اس طرح سے وہ کھڑی کھڑی میتیں اس میں احرام میں، اور اس طرح کے درجنوں احرام بنے ہوئے تھے. مسلمانوں نے کبھی اپنے دور میں توجہ نہیں دی کہ جو بھی ہے بنی ہوئی ہے، کبھی نہیں دیکھا اندر کیا ہے. جب یہ انگریزوں کا مغربی ملکوں کا غلبہ ہوا تو ان کو تحقیق اور حفریات سے، اثریات سے بڑی دلچسپی ہے. انہوں نے جب نکالا تو پتہ چلا کہ یہ تو مصر کی قدیم تاریخ کا بڑا ذخیرہ ہے، اس لیے کہ ہر میت کے صندوق پر تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون ہے. تو ایک میت کا صندوق جب کھولا انہوں نے تو پتہ چلا کہ یہ رامسیس دوم کی میت ہے، جو ایک طویل عرصہ غالباً 48 سال یا کتنے سال مصر کا فرما روا رہا. اور جو زمانے کا اندازہ ہوا وہی زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تشریف فرما تھے. پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی باڈی پر نمک، سمندر کا نمک پوری طرح سے پھیلا ہوا ہے، جس سے یہ خیال ظاہر کیا ماہرین نے کہ یہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا، اور سمندر میں ڈوبنے سے جو پانی اندر گیا، مرنے کے بعد وہ نمک اس کی باڈی پہ ظاہر ہوا. گویا پورے طور پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ وہ فرعون ہے، اور اس کی میت آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے نشانی بنے. وہ نشانی بنا ہوا ہے اور دنیا جا کے اس کو دیکھتی ہے. یہ ایک مثال اس بات کی ہے کہ قرآن مجید نے ایک ایسی چیز کی پیشین گوئی کی جو اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں تھی، اور بعد میں تاریخ کی تحقیق نے اس کو صحیح ثابت کر دکھایا. اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک سے لوگوں نے بیان کی ہیں، جن کا عمومی عنوان ہم دے سکتے ہیں اخبار عن المغیبات. ایک اور پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات آئے جس کے بارے میں اس دور کے لوگوں نے بعض شبہات کا اظہار کیا، اور مستشرقین نے اس پر بڑا اعتراضات کا طوفان اٹھایا کہ یہ بات قرآن پاک میں جو بیان ہوئی ہے یہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب عیسائیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہودیوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، نہ یہودیوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور نہ آج کل کے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جب پہلی مرتبہ یہ اعتراض مستشرقین کی طرف سے سامنے آیا تو مسلمان علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا. اس پر مغربی علماء نے اعتراض کیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی فرقہ نہیں تھا، اور اس فرقے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو مسلمان مفسرین نے جواب دیا کہ اگر ایسا کوئی فرقہ نہ ہوتا تو مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ اس پر اعتراض کرتے اور یہ کہتے کہ ہم میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے یا ہم یہ بات نہیں مانتے. ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں میں ایسا فرقہ موجود تھا. یہ واقعی بڑا وزنی جواب تھا، مغربی مصنفین کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب آدمی انکار کرنے پہ آئے تو وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے. انہوں نے کہا وہ یہودی نہیں تھے اور عرب میں کبھی یہودی آباد نہیں ہوئے. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ پورے اسلامی تاریخ میں، عربوں کی تاریخ میں، اسلام سے پہلے کے لٹریچر میں یہودیوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یہودی نہیں تھے، یہ ویسے اپنے کو یہودی کہنے لگے تھے. یہودیوں کے ساتھ شادی بیاہ اور کاروبار کے نتیجے میں میل جول میں کچھ یہودی مشہور ہو گئے تھے، یا یہودیوں کی عادات انہوں نے اپنا لی تھی، اس لیے یہودی نہیں تھے.
اور ان کی طرف سے اعتراض نہ کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں کے ہاں قابل قبول تھی۔ اس کے بہت سے جواب مسلمان علماء دیتے رہے، لیکن مغربی اہل علم نے کبھی اس سے اتفاق نہیں کیا، وہ طرح طرح کی کیڑے یا اعتراضات اس میں نکالتے رہے۔ آج سے تقریباً 54 سال پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ موجودہ اردن میں آپ نے سنا ہوگا ایک بحر میت ہے، ڈیڈ سی، جس کے ایک طرف اسرائیل کی حدود ہیں، ایک طرف فلسطین کی یا اردن کی حدود ہیں۔ ڈیڈ سی جس کو بحر میت کہتے ہیں، اس کے ایک طرف پہاڑ ہے، یعنی جس طرف اردن ہے اس طرف پہاڑ ہے، اور جیسے ہی وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے تو بحر میت شروع ہو جاتا ہے، اور بحر میت کے پرلے کنارے پر اسرائیل کی حدود شروع ہوتی ہیں جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں تھا، وہاں ایک چرواہا رہتا تھا، احمد نام تھا اس کا۔ وہ احمد چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا جیسے عام چرواہے بکریاں چراتے ہیں۔ ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا، تو شام تک وہاں بکریاں چراتا رہا۔ جب اپنی بکریاں واپس لے کے آ رہا تھا تو ایک بکری گم ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سب بکریاں پوری ہیں، ایک کم ہے، تو وہ بکری کی تلاش میں نکلا تو اس کو ایک غار دکھائی دیا۔ اس نے کہا شاید بکری اس غار میں گھسی ہو۔ اس نے بکری کو بلانے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہوگا آواز نکالی، تو اندر سے بکری کی آواز آئی۔ یہ اندر داخل ہوا، اب یہ پیچھے پیچھے چلتا گیا، بکری آگے آگے چلتی گئی، بکری کی آواز آتی گئی۔ بکری کیوں آگے گئی، کیوں پیچھے نہیں آئی یہ معلوم نہیں، لیکن بکری آگے چلتی گئی، یہ بھی چلتا گیا۔ جب کافی آگے گیا تو کچھ اندھیرا سا اس کو محسوس ہوا، تو یہ اپنی بکری چھوڑ کے واپس آ گیا، اور اگلے دن کچھ لوگوں کو لے کے گیا، لالٹین یا روشنی یا شمع وغیرہ کا انتظام کر کے بکری لے آؤں۔ جب یہ لالٹین اور روشنی کا انتظام کر کے وہاں گیا تو جہاں بکری تھی وہاں دیکھا اس نے کہ بہت بڑے بڑے مٹی کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں، اونچے اونچے، جیسے لمبے گھڑے ہوتے تھے نا پہلے پانی بھرنے کے لیے، اس طرح کے بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ پرانا خزانہ ہے اور یہ ملا ہے، تو اس نے ایک مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو پرانے جیسے اسکرول ہوتا تھا، تومار جسے کہتے ہیں، پہلے لمبا کاغذ ہوتا تھا جیسے پتنگ کی ڈور لپیٹتے ہیں اس طرح سے لپیٹا جاتا تھا، اس کو تومار کہتے تھے عربی میں، اور اسکرول انگریزی میں کہتے ہیں۔ اسکرول کو کھول کے پڑھتے تھے، پھر اسکرول لپیٹ دیا کرتے تھے، جیسے ڈگری جب ملتی ہے کسی بی اے ایم اے کی تو لپٹ کے ملتی ہے اسکرول کی شکل میں، تو اس طرح سے کتابیں محفوظ رکھی جاتی تھی۔ اس طرح کے اسکرول رکھے ہوئے تھے، بہت پرانے تھے، ایک کو چھیڑا تو پھٹ گیا، دوسرے کو چھیڑا تو پھٹ گیا، بہت سی مٹکیوں میں دیکھا تو ہر مٹکی میں وہی رکھے ہوئے تھے، بہت سے پھٹ گئے، بہت سے ٹوٹ گئے اسکرول۔ تو یہ واپس آیا تو اس نے گاؤں میں بیان کیا کہ وہاں مٹکے رکھے ہوئے ہیں، خزانہ ہے، اس میں کتابیں ہیں اور پیسے ہیں، مبالغے سے بیان کیا، تو بہت سے گاؤں والے گئے تو بہت سے اسکرول اس میں سے ٹوٹ گئے۔ اتفاق سے وہاں کچھ انگریز ماہرین حفریات یا ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم آئی ہوئی تھی، اس کو پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز دریافت ہوئی، تو یہ پہنچے، تو انہوں نے بہت سے اسکرول وہ لے گئے اور چرا کے یہ برٹش میوزیم میں لے گئے۔ جب مقامی حکومت کو پتا چلا کہ انگریز یہاں سے اسکرول چرا کے برٹش میوزیم میں لے گئے ہیں، انہوں نے پابندی لگائی، روکا، اور ان سب اسکرولز کو لے جا کے ایک جگہ کسی مرکز میں رکھا، اور ماہرین کی ایک ٹیم مقرر ہوئی کہ اس کا مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس کے اسکرول ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ اسکرول چرا کے انگلینڈ لے گئے تھے انہوں نے وہاں جا کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، قدیم خطوط کے ماہرین کو بلایا، انہوں نے اس کو پڑھا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کسی بڑے عیسائی عالم کے پاس تھا، اور وہ عیسائی عالم اس زمانے میں رہتا تھا جس زمانے میں عیسائیوں پر یہاں مظالم ہو رہے تھے، یہودیوں کی حکومت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 100-150 سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان تھے، اصحاب توحید تھے، ان پر مظالم ہو رہے تھے، تو یہ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوا۔ یہ صاحب ایمان جو عالم تھا، اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ کتابوں کا ذخیرہ لوگ ضائع کر دیں گے، تو یہ یہاں چھپا کے چلا گیا تھا کہ زندگی بچی تو واپس آ کے میں لے لوں گا۔ اس کو زندگی کا موقع نہیں ملا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی کتابیں کہاں ہیں۔ تو سن 100 عیسوی سے یا 110-150 عیسوی سے وہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں، اور جو لکھے ہوئے ذخائر تھے وہ کئی سو سال پہلے کے تھے، کئی سو سال سے وہ کتابیں لکھی چلی آ رہی تھی جس کے پاس ذخیرہ تھا۔ اب انہوں نے اس کو ڈیسائفر کرنا شروع کیا، قدیم خطوط کے ماہرین کو بلایا گیا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ قدیم عبرانی میں، سریانی میں، مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے چیزیں شائع ہو رہی ہیں، اور کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں، اردو میں بھی شائع ہو رہی ہیں، انگلستان میں بھی شائع ہو رہی ہیں، یونیسکو اس پہ پیسہ دے رہی ہے، یونیسکو کے پیسے شائع ہو رہی ہیں۔ اس میں سے ایک والیوم جو 1960 میں یا اس کے لگ بھگ شائع ہوا تھا، اس میں ایک پوری کتاب ہے یا ایک کتابچہ ہے
جو کسی یہودی عالم کا لکھا ہوا ہے، یہودی عالم کا لکھا ہوا کتابچہ ہے، اور کچھ یہودیوں کی تردید میں ہے. ان یہودیوں کی تردید میں ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک انسان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، کتنی بری بات ہے. اللہ تو ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عزیر تو اللہ کے نیک انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا یہودیوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اسلام سے پہلے کا عیسائیوں کے ہاتھ کا محفوظ کیا ہوا، عیسائیوں کے ہاتھ کا ڈسائفر کیا ہوا، عیسائیوں کا چھاپا ہوا ایک مسودہ، ایک وثیقہ مل گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں ایک فرقہ موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا. یہ بات کہ یہودیوں میں سے کچھ نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، صحیح ثابت ہو گئی. قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون کے وزراء میں ایک حامان بھی تھا، یا حامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب. اب قرآن پاک میں حامان کو فرعون کا ہمراہی و وزیر کہا گیا، لیکن یہودیوں کے کسی لٹریچر سے اس کی تائید نہیں ہوتی کہ حامان فرعون کا وزیر تھا. قدیم مصری ادب سے اس کی تائید نہیں ہوتی کہ اس کا وزیر کوئی حامان تھا. اب مغربی مصنفین نے اس پر ایک طوفان اٹھا دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ غلطی ہے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفیوز کیا. کوئی ہامون HAMON ہامون نام کا کوئی منصب یا کوئی شخص ہوا کرتا تھا جو بہت بعد میں نجاشی کے دربار میں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے سنا کہ نجاشی کے دربار میں ایک حامان تھا، تو ان کو کنفیوز کر کے نعوذ باللہ وہ فرعون سے منسوب کر دیا، اور ادھر کی سنی سنائی بات ادھر لگا دی، لوگوں نے مان لی، تو حالانکہ حامان نام کا کوئی نہیں تھا. اب یہ بات پھیل گئی، لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. لیکن آج سے تقریباً کچھ سال پہلے جب یہ دستاویزات نکلنی شروع ہوئی مصر سے، اور قدیم فرائض کے بارے میں ساری معلومات جمع ہوئی، تو آج سے تقریباً 25-30 سال یا 40 سال پہلے ایک باڈی دریافت ہوئی، ایک ممی دریافت ہوئی، جس کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے یہ اسی زمانے میں ہے جس زمانے میں وہ رامسیس دوم تھا، اسی زمانے کا آدمی ہے. اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا نام حامان تھا، اور یہ وہاں موجود تھا. حامان بھی تھا، فرعون کے زمانے موجود تھا. یہ بات تصدیق ہو گئی اور ثابت ہو گئی. اب یہ کہ وہ وزیر تھا کہ نہیں تھا، قرآن پاک نے تو وزیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن فرعون کے معاونین اور اس کے مصاحبین میں اس کا نام آیا ہے، اور وثائق سے اس کی اب تائید ہو گئی. اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی دی جا سکتی ہیں، جس سے ایک بیان جس کو اس وقت لوگوں نے ماننے میں تعامل کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق نے اور وثائق نے اور تحقیق نے اس کی تصدیق کر دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پاک کا جو بیان تھا وہ بالکل درست تھا. ایک اور چیز جو قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت میں بڑی معنویت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ادیب اور بڑے سے بڑے صاحب کمال کا کلام یکساں نہیں ہوتا. غالب جیسے بڑے آدمی کا، جس سے بڑا اردو میں کہتے ہیں شاعر نہیں ہوا یا کم ہوئے ہیں، اس کا کلام آپ دیکھیں تو بعض جگہ اس قدر پھسپھسا اور اتنا کمزور ہے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے. یہ لگتا ہی نہیں کہ کسی سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کا شعر ہے. بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات، نہ اس میں شعریت ہے، نہ غنائیت ہے، نہ معنویت ہے، کچھ بھی نہیں، ایک بڑا فضول سا لفظ ہے. اسی لیے لوگوں نے کہا، غالب کے نقادوں نے، کہ بلندش بغایت بلند، پستش بغایت پست، کہ جو کلام بلند ہے وہ بہت بلند ہے، جو پست ہے بہت پست ہے. یہ بات آپ کو ہر جگہ ملے گی، ہر بڑے سے بڑے آدمی کے یہاں، ہر بڑے سے بڑے ادیب کے یہاں بعض بڑے کمزور اور بہت ہی معیار سے گرے ہوئے الفاظ اور جملے بھی ملتے ہیں جو کسی اعتبار سے معیاری نہیں. قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اول سے لے کر آخر تک اپنے اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ کہاں کلام زیادہ اونچا ہے. ہر جگہ بہت اونچا معلوم ہوتا ہے، جس پہ جتنا غور کریں لگتا ہے کہ یہ کلام شاید سب سے اونچا ہے. یہ بات کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی. یہ بات حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بعض احادیث ہیں جن کا درجہ بہت اونچا ہے، بعض احادیث ہیں جس کا درجہ اتنا اونچا نہیں معلوم ہوتا، اگرچہ دوسرے انسانوں کے کلام سے بہت اونچا ہے، لیکن وہ جو ایک کلام کا ایک معیار، یک معیار ہونا ہے، اس میں قرآن پاک جتنا منفرد ہے کوئی اور کلام اتنا منفرد نہیں ہے. ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں نفوس کے اندر تاثیر کرنے کی جو ایک عجیب و غریب جو خاصیت ہے، جس کے لیے عربی داں اور غیر عربی داں دونوں برابر ہیں،
خاص طور پر جو جتنا عربی داں ہوگا وہ اتنا زیادہ قرآن پاک کے اثر سے کے کلام اور الفاظ سے اثر لے گا. یہ مثال کسی اور کلام میں نہیں ملتی. دنیا میں مذہبی کتابیں بھی ہیں، غیر مذہبی کتابیں بھی ہیں، ادبی ہیں، لیکن ایسی کتاب کے جس کے ایک جملے نے یا ایک لفظ نے انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہوں، انسانوں کے نشیب و فراز کو ایک کر کے رکھ دیا ہو، انسانوں کے عقائد، نظریات، عادات، حتیٰ کہ لباس اور طور طریقے بدل دیے ہوں، ایسی کوئی اور کتاب تاریخ میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ ادبی کتاب ہو یا غیر ادبی ہو، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایک چیز قرآن پاک کے وجوہ اعجاز میں سے یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کا پیغام اتنی وسیع اور اتنی ہماگیر حیثیت رکھتی ہیں کہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کم از کم اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن مجید کے محدود نصوص کی بنیاد پر لامتناہی احکام اور لامتناہی اصول اور قواعد اس سے نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہر دن آنے والے سینکڑوں ہزاروں مفتی ہزاروں فتوے صادر کر رہے ہیں، ہزاروں مفسرین قرآن تفسیریں بیان کر رہے ہیں، ہزاروں بیان کرنے والے قرآن کے معنی و مطالب کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ سمندر ہے کہ ختم نہیں ہوتا. دنیا کی ہر کتاب کی ایک مدت ہوتی ہے، ہر تحریر کی ایک عمر ہوتی ہے. بعض تحریریں ہوتی ہیں ان کی عمر چند گھنٹے ہوتی ہے، چند گھنٹے میں عمر ختم ہو جاتی ہے. اخبار ہے دوپہر تک ردی ہو جاتا ہے، شام کو کوئی اخبار نہیں خریدتا، اخبار والے بھی ردی میں بیچ دیتے ہیں. کچھ کتابیں رسالے جن کی عمریں 2-4 دن ہوتی ہیں، کچھ کتابوں کی عمر 20-30 سال ہوتی ہے، کچھ کی 100 سال 50 سال، اس سے زیادہ کسی کتاب کی عمر نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ کتاب آثار قدیمہ میں شامل ہو جاتی ہے. پھر جیسے لوگ آثار قدیمہ دیکھنے جاتے ہیں رومنز کے اور اٹیلینز کے اور فلاں فلاں کے، تو یہ بھی دیکھتے ہیں. کتابیں بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ جی ارسطو کی کتاب ہے اور افلاطون کی ہے، اور افلاطون کے زمانے میں لوگ کیا سوچتے تھے. آپ کو دلچسپی ہو قدیم تاریخ سے تو آپ دیکھیں، نہیں دلچسپی ہے تو مت دیکھیں. لیکن زندہ کتاب کی حیثیت سے ایک خاص عمر کے بعد کتابیں ختم ہو جاتی ہیں. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ہر وقت ہر لمحے زندہ ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم. آج بھی اس وقت اپریل کی 15 تاریخ 2003 کو اس وقت بھی روئے زمین پر ہزاروں مفسرین قرآن ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. لاکھوں قرآن کے طالب علم ہیں جو قرآن کے معنی و مطالب کو دہرا رہے ہیں، اور ہر جگہ سننے والا نئے معنی و مطالب لے کے اٹھتا ہے. آپ جہاں جی چاہے درس قرآن میں جا کے بیٹھ جائیں، مشرق میں، مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، جس درس قرآن کی کتاب یا درس قرآن کا کیسٹ سن لیں، کسی کا بھی سن لیں، کوئی ہو، آپ کو اس درس میں، اس محفل میں قرآن کے بارے میں چند نئی باتیں ضرور معلوم ہوں گی. یہ چیز قرآن کے علاوہ کہیں اور ممکن نہیں ہے، کسی بڑی سے بڑی کتاب میں ممکن نہیں ہے. یہ جبھی ہو سکتا ہے جب معنی اور مطالب کا سمندر اتنا گہرا ہو اور اتنا لامتناہی ہو کہ اس میں کبھی بھی ختم ہونے کا یا اس کے سوکھ جانے کا کوئی امکان نہ ہو. ایک چیز قرآن پاک میں انسانی ضروریات کی تکمیل کا لامتناہی سامان اتنا موجود ہے کہ انسانوں میں جو لوگ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں، معاشیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، سیاسیات سے، قانون سے، غرض انسان کی زندگی کے جس پہلو سے دلچسپی رکھنے والے لے لیں، اس پہلو کے بارے میں قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا آب زمزم کا چشمہ جاری ہے، کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو رہا. لینے والے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور اس سے سیراب ہو کے جا رہے ہیں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اس سے کہیں زیادہ قرآن پاک کا چشمہ، لاکھوں گنا زیادہ سطح پر قرآن پاک کا چشمہ جاری ہے. ایک آخری چیز جس پہ تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اس 23 سال کے عرصے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی مبارک سے یک طرفہ طور پہ جو ہدایات دینی چاہیے وہ دی ہوں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا، ہمیشہ، کہ جب کوئی سوال پیدا ہوا اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. کسی نے کوئی اعتراض کیا، اس کا جواب قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوا. کوئی مسئلہ پیدا ہوا صحابہ کرام کو، اس مسئلے کا حل قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوا. غزوہ بدر میں جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو ان کا کیا کریں؟ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی.
مال غنیمت حاصل ہوا، اس کو کیسے تقسیم کریں، آیات نازل ہو گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا، اس پر آیات نازل ہوئی۔ جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے منافقین نے کمزوری دکھائی، اس پر تبصرہ نازل ہوا۔ اب یہ کسی کو تو معلوم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک ہوگا اور اس میں منافقین جانے سے انکار، منافقین ہوں گے بھی، پھر وہ جانے سے انکار کریں گے، اس سے یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ بات تو کسی انسان کے علم میں پہلے سے نہیں آ سکتی۔ فرض کیجئے مان لیں کسی یہودی سے بات کرتے ہوئے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، فرض کیجئے مان لیں، لیکن اس کا جواب کسی یہودی یا عیسائی یا کسی بڑے سے بڑے دشمن اسلام کے پاس نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جوابات قرآن پاک کی شکل میں دیے وہ لوگوں کے سوالات کے جواب میں دیے، وہ سوالات حضور کو پہلے سے معلوم نہیں تھے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا مکے کے زمانے میں کہ غزوہ بدر ہوگا، کہ مدینہ ہجرت بھی ہوگی اور وہاں حملہ ہوگا اور بدر کی جنگ ہوگی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہودیوں سے خیبر میں معرکہ پیش آئے گا۔ یہ ساری چیزیں تو وہ تھیں جو پہلے سے کسی کے علم میں نہیں تھی، حالات پیدا ہوتے گئے، جواب آتا گیا۔ یہ جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مختلف مقامات پر رکھواتے گئے، اس کو یہاں رکھو، اس کو ادھر رکھو، اس کو ادھر رکھو، یہ سارا ہوتا گیا۔ جب یہ سارا ہو کے قرآن پاک مکمل شکل میں سامنے آیا، جو منتشر اجزاء کا مجموعہ تھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہاں تشبیہ کے طور پہ سمجھیں کہ آپ یہاں چھت پہ بیٹھ جائیں اور آپ کے پاس بہت سارے رنگوں کی ڈھیریاں رکھی ہوں، کنکروں کی، چپس کی ڈھیریاں آپ کے پاس 10 رنگ کی رکھی ہوئی ہیں۔ اب کوئی آنے والا پوچھتا ہے کہ جی لال ڈھیری دے دو، آپ لال میں سے ایک مٹھی دے دیتی ہیں، اس کو ادھر رکھ دو۔ ایک آتا ہے کہ جی مجھے 2 سرخ رنگ کی دے دو، آپ نے سرخ رنگ کی دے دی 2۔ ایک آتا ہے مجھے 1 پیلے رنگ کی دے دیں، اس کو ادھر رکھ دو۔ آپ یہ 23 سال تک یہ کام کرتی رہیں، اور جب ساری ڈھیریاں مکمل ہو جائیں تو اتنا عمدہ موزیک تیار ہو کہ جتنا اس پہ غور کریں اس کا نیا نقشہ سامنے آئے، نقشہ سمجھنے میں، اس کی ڈائمنشنز کو سمجھنے میں بڑا وقت لگے، اور آپ دیکھیں یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ ہر سائنس اور ہر جیومیٹری اور ہر جو فن کی مہارت ہے، ڈیزائننگ کی، اس سے آگے ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ جی پہلے سے کہیں سے آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ تھا، کوئی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو ادھر رکھو ادھر رکھو، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی ہو سکتا ہے۔ یہی جواب قرآن پاک کے نظم پہ، اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کر، کہ قرآن پاک کے نظم کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا ہے علماء کرام نے، اور جو ہر آدمی کو نظر آتا ہے، اس کو آپ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک وقت میں نہیں ہوا، 23 سال میں ہوا، مختلف سوالات کے جواب میں ہوا، اور الگ الگ انداز میں اس کو رکھا گیا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، اور آخر میں جو شکل بنی وہ اتنی مرتب اور اتنی منظم کہ اس پہ غور کریں تو وہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ معلوم ہوتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اس دور میں سامنے آیا، جس دور میں لوگوں نے اس پر غور کیا، اور نظم قرآن کے پہلو سے جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں، جو 15-20 ہیں تعداد میں، ان میں سے الگ الگ اگر دیکھیں تو ہر نمونہ ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے معجزے کے بعض وہ علمی پہلو ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نکھرتے جائیں گے، اس کی جگہ مزید نئے نئے گوشے سامنے آتے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ قرآن پاک جس طرح سے محفوظ ہے، عربی زبان جس طرح محفوظ ہے، عربی گرامر اور قواعد جس طرح محفوظ ہیں، یہ ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ ایک نمونہ اور ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی۔ اور یہی معنی ہے اعجاز قرآن کے، کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اعجاز قرآن کے پہلو سامنے آتے جائیں گے، یہاں تک کہ انسان گواہی دیں گے کہ یہی کتاب حق ہے۔ کوئی انسانی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس میں فصاحت و بلاغت اور بندش کی عمدگی اور خوبصورتی کا ایک پیمانہ ہر جگہ ہر وقت برقرار رہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب کے کلام میں بعض بڑے کمزور حصے ہوتے ہیں، بعض بہت اونچے حصے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس میں فصاحت و بلاغت کا ایک معیار قائم ہے، اور وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس انتہائی بلندی سے 1 انچ نیچے نہیں ہوا۔ اس کے برعکس کسی بھی انسان کا کلام ہو، حتیٰ کہ حدیث نبوی ہو جو فصاحت و بلاغت کے قرآن کے بعد سب سے اونچے معیار پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، لیکن حضور کے کلام میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ حصہ زیادہ فورسفل ہے، یہ حصہ اتنا نہیں ہے۔ اگرچہ عام انسانوں کے کلام سے بہت اونچی ہیں دونوں چیزیں، لیکن ایک بہت اونچا ہے، ایک بہت اونچا نہیں ہے۔ یہ فرق حضور کے کلام میں بھی نظر آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ فرق موجود نہیں ہے، اور اس میں ایک ہی سطح ہے فصاحت و بلاغت کی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو اس کو پڑھے گا وہ اس بات کا اعتراف کرے گا۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک مسلمان طالب علم تھے جو
غالباً مصر کے تھے، مجھے یاد، ہاں جی مصر کے تھے، وہ پیرس کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم پا رہے تھے، تو وہاں ایک بڑا مستشرق تھا جو عربی زبان بڑی اچھی جانتا تھا. اس نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ مذاق کے انداز میں کہ کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن معجزہ ہے؟ جی بالکل سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا کہ تم جیسا پڑھا لکھا آدمی جو پیرس میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تم بھی یہ بات کہتے ہو. تو انہوں نے اس کو سمجھانا چاہا اور سمجھانے کی خاطر کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم 15 20 25 آدمی ہیں، ہم ایک مضمون کو جو قرآن پاک میں بیان ہوا اس کو بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں. بیان یہ کرنا ہے کہ جہنم کی وسعت بہت زیادہ ہے اور جہنم اتنی بڑی ہے کہ وہ کبھی نہیں بھر سکتی. اس کو بیان کرو، ہر ایک اپنی عربی میں بیان کرے جتنی عربی جانتا ہے. تو کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کہا جہنم کبیرۃ جداً، جہنم واسعۃ جداً، جہنم تسع لکل البشر، جہنم لا تملا لن تملا، یعنی جو عربی ان کی تھی وہ ختم ہو گئی ساری. جب ہر ایک نے اپنی عربی بیان کر دی تو انہوں نے کہا قرآن پاک میں آیا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو سب نے کہا بالاتفاق کہ اس سے اونچی عربی ہو نہیں سکتی. اس طرح کی مثالیں آج کل کے دور میں بھی ملتی ہیں. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے لکھا، میں نے مضمون خود پڑھا ان کی لکھا ہوا، اور واقعی غور کریں اس خاص اسلوب پر کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور لوگ ہیں آنے والے. یعنی ہر وقت وہ اس کی طرف سے حل من مزید کی آواز ہوگی، جس سے بتانا مقصود ہے کہ وہ لامتناہی چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.